میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی، یہ بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں، اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، کتب ہے، کتب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ، جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ
81 दफा सूरत यासीन पढ़ी जाती थी और फिर दुआ मांगी जाती थी। जितने अफराद होते थे 81 होते थे, थोड़े होते थे, आपस में तकसीम करके फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ते थे और पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगते थे। और एक बात अल्लाह से कहते थे कि अल्लाह, या अल्लाह, इन पढ़ने वालों और इन पढ़ने वाली की 81 नस्लों को अल्लाह ना मोहताज बनाना, ना फकीर बनाना, ना मंगता बनाना और ना अपाहज बनाना। अल्लाह के उस वली की ये दुआ होती थी। और सूरत यासीन कितनी दफा पढ़ी जाती थी? है जी, 81 दफा सूरत यासीन पढ़ के दुआ मांगते थे। और कुदरत का निजाम देखें, तारीख बताती है कि उनके उस महफिल में बैठने वाले जितने भी थे, जिन्होंने दिल की गहराइयों से, सच्चे जज्बे से, ये नहीं है कि फजर पढ़ के सो गए या फजर से पहले ही सो गए, सच्चे जज्बे से जिन्होंने पढ़ा, अल्लाह पाक ने उनकी नस्लों में रिस्क, वुसअत, दौलत, ईमान, आफियत, बेटे, नेमतें, खैरें और बरकतें अता की। अल्लाह ने उनकी नस्लों में वो चीजें अता की जिन्होंने फजर की नमाज के बाद मिल बैठकर 81 बार सूरत यासीन पढ़ी। क्यों? 81 औताद हैं। जो शख्स ये चाहता है अल्लाह मेरी नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे खुले रख, रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी, अल्लाह मेरी नस्लों के लिए दुनिया की महंगाइयां, हालात, क्राइसिस, नाकामियां और पता नहीं आगे महंगाइयों की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अल्लाह मुझसे और मेरी नस्लों से रिस्क न छीन। तो फरमाया उस शख्स को कहे कि सूरत फातिहा पढ़, और सूरत फातिहा को एक बार पढ़, और जब पहुंच इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 40 मिनट ऐसे विजदान, ऐसे दर्द, ऐसी कैफियत कि कोई दुनिया का कोई फर्द मुझे याद ना रहे सिवाय उसकी जाते करीमी के, और इसको दोहरा 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 दोहरा, इसको दोहरा। और कहा कि मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। शेख हामिद कूफी कहते हैं कि कूफा में हमारे यहाँ एक रईस था और लोग उसके दर से खाते थे और लोग उसके दर से बहुत लेते थे और बहुत सखावत चलती थी। और सुना था कि उसके वालिद भी ऐसे रईस थे, और सुना था उसके दादा भी ऐसे रईस थे। और ये बात सुनी थी कि उसके दादा ने कोई अमल किया था, और ऐसा नहीं, दादा के बड़ों ने कोई ऐसा अमल किया था जिसमें अल्लाह से नस्लों के लिए रिस्क और रिस्क के खजाने मनवाए थे। कितने लोग ऐसे हैं, माल दौलत चीजें ऐसे हालात और गर्दिश में आए कि नामवरी से गुमनामी में चले गए। मुझे याद है कि मैं टाउनशिप में एक बंदे से मिला, ये बात है आज से कुछ 27-28 साल पहले कमोबेश। ऐसी छोटा सा कमरा था और मुख्तसर सी 2-3 कुर्सियां, एक टूटी सी मेज, और कहा कि मैं लाहौर में मेरा सिक्का चलता था, मेरा नाम ये है। नाम मुनासिब नहीं, राजदारी जिंदगी का पहला हिस्सा है, और मेरा नाम ये है, और मेरा अपना जाती जहाज था, और ये माल था, और ये चीज था। और आज मेरा हाल ये है कि अगर मैं दवाई लूंगा तो ये बंदा पैसे देगा जो साथ खड़ा था, मेरे पास दवा के पैसे नहीं है। मुझसे हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे कि मेरे वालिद जिनके पास जॉब करते थे उनका बहुत बड़ा कारोबार था, उन्होंने उस दौर में 14,000 की गाड़ी ली थी नई, और फिर 16,000 की गाड़ी ली, नई गाड़ी। कितने की? 16,000 की गाड़ी ली। 100 का नोट बांटते थे, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लोग लाइन लगा के लेते थे। और जिस दौर में 250 रुपए के 5 मरले जगह मिलती थी, 250 फुट जगह मिलती थी ना, 125 फुट, 125 जगह मिलती, 5 मरले 250 रुपए की, और वो बेचते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया हर चीज खत्म हो गई। मेरे पास एक ड्राइवर था, वो कहने लगा कि मेरे मालिक हैं जिनके पास पहले मैं काम करता था, उनके हालात आ गए तो मैंने आपके पास आपकी ड्राइवरी की। अगर रमजान में कोई बचा हुआ लंगर हो तो उन्हें बुला लूं, आप दे देंगे? तो हम रमजान में मजमा आता तो कोशिश की जाती है कि उनको खाना ताजा खिलाया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कहा कि कुछ पैसे भी हो जाए। कौन है? कहा कि फलां लाहौर का, नहीं जानते आप? हाँ जानता हूँ, इतनी बड़ी सोसाइटी है, बड़ी मालदारों की। कहा ये 28 मुरब्बे जगह उन्हीं की थी।
اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی. اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں. سب کچھ ختم ہو گیا ہے, سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا. اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا. میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے, اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے, اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے. تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا. مال رکھنا جائز ہے, حلال جائز ہے, لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ میری ساتھ چوک ہے, یہاں کرتبہ چوک, یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے. اب اس کے نہیں ہیں, کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے, فلاں نام کے بندے کا, اور اس کا آج کچھ نہیں رہا. اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے, یہاں لاہور میں, جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی, چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے. میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا, وہ سامنے جو بنگلہ ہے, میں نے کہا وہ تو محل ہے. کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے. اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ, وہ محل, وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے. وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے. سنیں, یاد رکھیں, جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا. یہ جو عمل ہے نا, نسلوں کے لیے رزق منوانا, برکت منوانا, نسلوں کے لیے رزق منوانا, نسلوں کے لیے برکت منوانا, یہ جو عمل ہے, بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے. میں نے کہا دل خود بولے گا, من خود بولے گا, اندر خود بولے گا. میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں, بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات, بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات. یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے, اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی. میں وہاں ایک عرب سے ملا, شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے. تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں, بس تھوڑی بہت ایسے شد بدھ ہے. تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے, ایسے اٹھتے تھے نا, کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں, بوڑھے تھے, بابے تھے, کہ ان کے بڑے آئے تھے, اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے, تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے. ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا, اس سے میرا تعلق تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں, میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے. میں نے کہا میرا کہے. اچھا, وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا تو اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتے ہیں. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں. تو بڑا خوش ہو گیا, کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا, آج تو کسی نے پوچھا نہیں, پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے. کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی, تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے, اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر, تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ, بہت زیادہ پڑھو, بہت زیادہ پڑھو, بہت زیادہ پڑھو, بہت زیادہ پڑھو. کام پڑھتے تھے, بہت زیادہ پڑھتے تھے, بہت زیادہ پڑھتے تھے. اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے, اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو, ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں, وہ حلاوے, وہ چیزیں کھلائیں گے. کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے, ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا, وہ کھلائے گا. اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا. کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ہاں میرے بندے, میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ, میرے قریب آ کے دیکھ, مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح, میں کر کے دکھاؤں گا. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص اس چیز کے سے متعجب ہو کر, سنیں غور سے سنیں, انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے, اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن, اور ہر پتہ اس کی قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے. متعجب ہوا, ہاں لا الہ الا اللہ, اچھا فلاں جیت گیا, واہ لا الہ الا اللہ.
فلاں ہار گیا، اچھا فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا، فلاں واقعہ یہ ہوا، متعجب ہو کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا سا لفظ پڑھا، اور اتنے سے لفظ پڑھنے پہ اب وعدے سوچیں، کیا وعدے ہیں؟ میں کہ اللہ ہر حرف کے بدلے میں، اب لا الہ الا اللہ، اب اس کے جتنے حرف ہیں آپ گن لیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک درخت پیدا کرتا ہے، اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ معلوم ہوا کہ درخت کتنا بڑا ہے، بڑا ہوگا تو اتنے پتے ہوں گے، جتنے پتے جتنے دنیا میں دن، جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے دن ہوں گے؟ سال میں 365 دن ہے، دنیا بنے کو کتنے لاکھ سال کہتے ہیں؟ کوئی 5 کہتا ہے لاکھ سال، کوئی 6 سال کہتا ہے، کوئی لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ اندازے ہیں، اتنے دن ہیں، خربوں سے خربوں نیکیاں، خربوں سے خربوں نیکیاں، اسی وقت بیٹھ کے یوں سمجھ لو 1 منٹ میں جتنے دنیا میں دن ہیں، اور پھر وہ درخت، آگے سنیں، وہ درخت اس کے لیے قیامت تک مغفرت چاہتا ہے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور اس تسبیح کا سارا ثواب اسی کو جاتا ہے۔ ایک بابا جی تھے، ان کی قوم عالیمان قوم ہے، عالیمان کہتے تھے، نام یاد نہیں، میں نے بابا جی سے پوچھا، میں کہا بابا جی کاروبار؟ آکے جھانبا، یہ مخصوص لفظ ہے ان کا، میں نے کہا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ آکے جھانبا مارتا ہوں۔ جھانبا اصل میں کہتے ہیں درخت کا ایک بہت بڑا لڑا اور شاخ ہو، اس کو جب گھسیٹیں گے تو اس کے ساتھ پتے، چیزیں، شاخیں، تنکے، بہت سی چیزیں اکٹھی ہو کے، سمجھ گیا نا، اس کے ساتھ آتی ہیں، اس کو آپ گھسیٹتے جائیں، جو کچھ دھاگا پڑا ہے، رسی پڑی ہے، شاپر پڑا ہے، لفافہ پڑا ہے، اسی کے ساتھ سمیٹتے آئیں گے، تو وہ بہت سی چیزیں ساتھ لے آتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کاروبار کیا؟ کہہ رہا بس میں جھانبا بنے نا، بات ہوا نا، وہ جھانبا کیا تھا؟ وہ 3 چیزیں بیچتا تھا، بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ دانتن نہیں ہوتا یہ خواتین، اس کے گلے میں ہوتا تھا، ساتھ ایک کٹر ہوتا تھا، ایک وہ بیچتا تھا، دوسرا عطر ہوتا تھا، جس کو بارے کہتا کپڑا پھٹ ونجے خوشبو نہ ونجے، اس کے بعد میں الفاظ تھے کپڑا پھٹ جائے خوشبو نہ جائے۔ تیسرا کوئی سرما تھا، وہ بیچتا تھا، شہر کے دروازے ایک بازار کے چلتے پھرتے ایسے، اس کو وہ جھانبا کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا وہ تھوڑی دیر کام کرتا ہوں، روزی بن جاتی ہے، مرتا ہوں۔ یہ ایک دفعہ جو کلمہ پڑا، اس پہ اتنا بڑا جھانبا لگا، متعجب ہو کر، تعجب میں آ کے ایسی کہا، اچھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جا تیرے ہر حرف کے بدلے، لا الہ الا اللہ کے کتنے الفاظ ہیں میں؟ 12 تقریباً کہہ رہے ہیں آپ، کوئی مجھے 100% بتائے۔ 12، اگر 12 بھی ہے تو ایک 12 پہ ہر حرف پہ کتنے درخت؟ ایک درخت، اور درخت کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ اس کے پتے اتنے ہیں جتنے کائنات کے دن ہیں، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، جی 12 اس کے حرف ہیں، تو آپ نے تو بیٹھے بیٹھے کمائی کر لی۔ یہ مومنانہ مزاج ہے، مومن چلتے چلتے اپنی آخرت کی کمائی کرتا جاتا ہے، چلتے چلتے اپنی آخرت، اپنی دنیا۔ اچھا پھر ایک اور فائدہ ہوگا، جتنی اس کے لیے درخت پتے تسبیح کریں گے اتنا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جتنا نیکیوں میں اضافہ ہوگا اس کی رحمتوں کے یہ نور میں آتا جائے گا، اور جتنا نور میں آتا جائے گا اس کی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ٹلتی جائیں گی، اور جن بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں کو جادو، جنات، نظر بد، بیماریاں، تکلیفیں، حادثات، گلیاں بند ہونا، راہیں بند ہونا، رزق بند ہونا، صحت بند ہونا، مشکل، یہ سب ایسی ٹلتی اور کٹتی اور ہٹتی جائیں، ایسی ہو جائیں۔ فرمایا کہ ایک شخص نے عرفات میں وقوف کیا، اس کے ہاتھ میں 7 کنکریاں تھی، اس نے کنکریوں سے مخاطب ہو کے کہا اے کنکریوں، تم میری گواہ ہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اپنے ہاتھ سے انہیں پھینک دیا۔ اس رات دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے، اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں، اور پر خدا نے اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا، لیکن دیکھا تو ان کنکریوں نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے۔ سارے دوزخ کے محافظ کارکن جمع ہو گئے ایک پتھر کو ہٹانے پہ، پر وہ کنکریوں کا پتھر اتنا بڑا پتھر بن گیا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، اور عاجز آ گئے۔ پھر لوگ اس کو عرش کے نیچے تک پکڑ کے لے گئے، یہ پتھر بھی سفارش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر آخر اللہ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا، تو پھر یہ سارے پتھر جنت کے دروازوں میں آگے جا پہنچے، اور ہر پتھر کہنے لگا اے اللہ میری طرف سے اس کو جنت میں داخل کر۔ ہر پتھر سفارشی بن گیا۔ میں کہ جو بندہ سارا دن ذکر کرتا ہے، جو درخت ہوتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا، پہاڑ ہے وہ گواہی دے گا، پتھر ہے وہ گواہی دے گا، زمین ہے وہ گواہی دے گا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا
کہ وہ پہاڑ جھومتا ہے، وہ جگہ جھومتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جھومتی ہے، اور دوسرے پہاڑوں دوسری جگہوں پہ فخر کرتی ہے، قیمت پہ وہ بندہ آیا ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، چیونٹیاں اس کی منتیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ، مچھلو، مچھلیاں اس کی منتیں کرتی ہیں، اللہ کو یاد کر لے ورنہ عذاب آئے گا، عذاب میں جہاں تو رگڑا جائے گا وہاں ہم بھی رگڑے جائیں گے۔ ایک صاحب میرے پاس آنے لگے، ہمارے گھر کے دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا، تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، بہت نیک تھی، بوڑھی ہو کے فوت ہوئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، تو میں ان کے ہاں جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، جاتا تھا، ہمارے ایک بچہ ہوتا تھا، کبھی اس کی تختی دینے، کبھی اس کا قاعدہ دینے میں جاتا تھا۔ یہ جب بھی غسل خانے میں ہوتے تھے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ نے نظام بدلا، بہت سالوں کے بعد تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ہر وقت ذکر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ گاتے ہوئے جو ہے غسل خانے میں گاتے تھے، ایسی آنکھیں کھول کر لگے کہ مرشد واقعی آپ کو کشف ہوتا ہے۔ میں کہا کشف نہیں ہے، میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا، فلانی پڑھتا تھا کہ ہاں، میں کہ تجھے گاتا ہوا میں دیکھتا تھا، اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے اور یہ اندر گاتا ہے۔ کہنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا بس وہ میں اب تک بھی گاتا تھا، لیکن جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی اور جب سے تسبیح خانے کی، اب تو میری زبان ہے اور کوئی پل ایسا نہیں کہ اس کا نام نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، کلمہ درود نہ ہو، ذکر استغفار نہ ہو، کوئی مسنون دعا نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہو، کوئی ورد نہ ہو۔ اب تو عالم یہ ہے، ہر پل آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس لیے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو وہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ صبح ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، یہ ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ مرغ جو دوپہر کو بانگ دیتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ ایک دفعہ بندے نے ذبح کر دیا کہ یہ دوپہر کو بانگ آنے لائی، تو اس کی وجہ سے پھر مصیبتیں آتی تھی، اس کو ذبح کر دیا۔ میں نے اس کو ہر جب فرمان سنایا تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آقا کا فرمان ہے، میرے کملی والے کا، سرکار نے فرمایا جب کوئی عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے مرغ وہ دیکھتا ہے۔ رحمت جب بھی کھلتی ہے مرغ، اس لیے میں گدھے کی آواز ہو، گدھے کی آواز تو اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، میں وہ جس وقت عذاب کا، بلا کا، مصیبت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ مرغ کی بانگ میں تو اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا فضل۔ یہ پل پل کی دعائیں، یہ پل پل مانگنا، یہ پل پل کے لمحات، یہ پل پل کی اس کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے گریا زاری اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ پاک مرغ کو دکھاتا ہے یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور رحمت جا، وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کے گھر پہ برس، اس کی نسلوں پہ برس، مولا کیا برسوں، رزق برس، صحت برس، عزت برس، شان و شوکت برس، وسعت برس، خیر برس، حفاظتوں کا نظام برس۔ اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے اور جو بندہ ہر وقت ذکر، دعائیں، تسبیحات، اعمال، تسبیحاں نہیں کرتا تو اس کے اوپر پھر عذاب، مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک چیز اور بتا دوں، یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ سے وہ وقت نہ مانگیں جب ہماری زبان اتنا ذکر کرے اور ہماری آنکھیں اتنی روئے، اللہ کہے نہیں اب تیری روتی آنکھوں میں مجھے ترس نہیں آئے گا، اب تیری یہ چلتی زبان پہ میرا ترس نہیں آئے گا۔ وہ وقت اللہ سے نہ مانگے۔ کون سا وقت؟ سب سے زیادہ ذکر، تسبیحاں، تہجد، سب سے زیادہ وظیفے، قرآن تلاوتیں، جیلوں میں سب سے زیادہ، یا ہسپتالوں میں یا کچہریوں میں۔ کیوں؟ وہاں بے بسی ہوتی ہے، وہاں بے بسی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں، بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو۔ کیوں؟ ایک بات اور سن لیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے۔ وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہریں لگاتا ہے پھر۔ اور اس وظیفے کی تاثیر، اس وظیفے کا کمال حیرت انگیز ہے۔ یاد رکھیں ابھی جو ہم عمل کریں گے اس عمل میں لاکھوں لوگ شامل ہیں۔ ایک مجمع یہ ہے، ایک پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ لاکھوں سے زیادہ کتنا پڑھے گا؟
اچھا کوئی پڑھنے والا درد سے، کوئی پڑھنے والا غم سے، کوئی لجاہ قلبی سے، کوئی گڑ گڑا کر، کوئی بھکاری بن کر، کوئی محتاج بن کر، کوئی سائل بن کر، کوئی منگتا بن کر، جو یہ پڑھے گا نا اس کا نظام حیرت انگیز طور پہ برکتوں کے خیروں کے ساتھ ایسے لپٹتا چلا جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک واقعہ اپنا یاد آیا۔ میں نا ایک جگہ حلوہ تقسیم کر رہا تھا، حلوہ۔ ایک بچی درد کے انداز میں نا اس نے 2-3 پلیٹیں لی ہوئی تھی۔ طے یہ تھا کہ ہر پلیٹ میں ہر بندے کی ایک پلیٹ ہوگی اور اس میں حلوہ ملے گا۔ اس کی 2-3 پلیٹیں تھیں۔ مجھے کہنے لگی، بار بار کہنے لگے، وے چاچا اے میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے، اے میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے۔ دور کھڑی شور کر رہی تھی، میں نے اس کا دے دیا۔ میں نے کہا نہیں، ایک پلیٹ چلے گی۔ لائن چلتی گئی چلتی گئی۔ اس کا درد اتنا تھا، اس کا غم اتنا تھا، اس کا جذبہ اتنا تھا، میں نے اس کی 3-4 پلیٹوں میں ڈال کے دے دیا۔ اب اٹھائے کیسے؟ خالی پلیٹیں تو ایک دوسرے کے اندر تھیں، اب اٹھائے کیسے؟ میں نے بڑی نیچے رکھی، اس کے اوپر حلوے کی دوسرے کی تیسری رکھی۔ میں نے کہا یہ اٹھا کے لے جا۔ آج بھی مجھے اس کا درد یاد ہے، وے چاچا میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے۔ کوئی ایسے درد سے پڑھنے والا بھی ہوگا آپ کے مجمع میں، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ میں بندہ ایک ناقص سا، میرے دل میں ایک ترس آیا اس اللہ کے پاس، جب رونے والا، گڑ گڑانے والا، کوئی سسکنے والا، کوئی فریادی، کوئی منگتا، کوئی بھکاری، جب اس کی بارگاہ میں یا لطیف ہو یا ودود ہو کہے گا تو سوچیں اس کو کتنا ترس آئے گا، اس کو کتنا رحم آئے گا۔ اور کسی کے معذور بچے، کسی کی بے اولادیاں، کسی گھر میں جھگڑے، کسی کی لڑائیاں، اور کسی کے دکھ اور کسی کی تکلیفیں، اور کسی کا رزق بندھا ہوا، اور کسی کی جھولیاں خالی، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی صحت نہیں ہے، کسی کی تندرستی نہیں ہے، کسی کی زندگی میں اندھیرے ہیں، کسی کی زندگی میں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، اور کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتے ہیں۔ سوچیں جب یہ چیزیں اس کی زندگی میں آئیں، اور اگر اس کے پڑھنے سے حل ہو، کیوں ہوں گی حل؟ اس لیے کہ جہاں مجمع جتنا زیادہ ہوگا، جہاں مجمع جتنا زیادہ ہوگا، وہاں قبولیت کے امکانات 100% اتنے زیادہ ہوگے۔ کیوں؟ کوئی درد، کوئی غم۔ اچھا کوئی ایسا مجمع میں بیٹھا ہوگا جو ولی ہوگا، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا، کوئی غوث ہوگا، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو قطب ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو کلندر ہوگا، کوئی رجال الغیب میں سے ہو سکتا ہے ایسا جو اللہ کا خاص الخاص ہوگا اور اللہ کا خاص ولی ہوگا۔ جیسے میں نے واقعہ سنایا کہ اس نے رجال الغیب کی دعا پڑھی تو اس نے کہا فلاں جگہ آ جایا کر، پر راز کا راز رکھنا، خیال کرنا، راز کو نہ افشا نہ کرنا۔ یہ جو یا لطیف و یا ودود کا یہ ذکر ہے، یا لطیف و یا ودود کا یہ انداز ہے، اور یا لطیف و یا ودود کا وجدان ہے، یہ ہماری زندگی میں رس گھول دیتا ہے، یہ ہماری زندگی میں برکتیں گھول دیتا ہے۔ مل کے پڑھنا، جذبے سے پڑھنا۔ اچھا اس مل کے پڑھنے میں کسی کا غم یہ ہوگا کہ اللہ میرے قرضے اتر جائیں، کسی کا غم یہ ہوگا اللہ میری شادی کا نظام بن جائے، کسی کا غم یہ ہوگا اللہ میری اولاد ہو جائے، اور کسی کا غم ہوگا کہ اللہ اولاد کا غم مجھ سے ہٹا دے، بیماری کی شکل میں یا نافرمانی کی شکل میں، یا اولاد کی ذلت میری آنکھیں نہ دیکھیں، اولاد کو قلت میں نہ دیکھیں، اولاد کو کسی علت میں نہ دیکھیں، اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ اچھا کسی کا غم ہوگا اللہ میری بیٹی کا، میرے بیٹے کا نصیب، مقدر، بخت اس کو سکندر بنا دے۔ یہ چیزیں کسی کا غم کیا، کسی کا غم کیا، جب یہ غم سارے کے سارے جمع ہوں گے تو اسے کہتے ہیں ہجوم افکار، ہجوم غموم، غموں کا ہجوم ہو جائے گا، ایک غموں کا ہجوم، ایک مجمع کا ہجوم۔ اب یہ دونوں ہوں گے کٹھے، جب دونوں کٹھے ہو جائیں اور اس وقت جب مجمع کہے گا نا یا لطیف، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اللہ کا نام لطیف پڑھتے ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور ودود پڑھتے ہی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یا ودود پڑھتے ہو آپ تو قسمت والے ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں، ایسی محفل آپ کو مل گئی ہے، اور قسمت اور نصیبوں والے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ دعا اب ہم سننے لگے ہیں۔ غور سے سنیں یہ لفظ پہلے، وہ دعا ہم سننے لگے ہیں جو دعا صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور صدیوں سے لوگوں نے اس کو سنا،
اس پہ آمین کہی، اس کو توجہ دی، اور اللہ پاک نے غموں کے بادل ان سے ہٹا دیے، دکھوں کے بادل ان سے ہٹا دیے، مشکلات ان سے ہٹا دیں، ناکامیاں ان سے دور کر دیں، حالات کی تلخیاں سختیاں ختم کر دیں۔ یہ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ اچھا، اس دعا کے لفظوں پہ ذرا غور کیجئے۔ ابھی آپ سنیں گے اور آپ کے پاس دعا ہے، اس کے ترجمے کو غور سے دیکھیں گے، اس پہ انگلی پھیریں گے، پھر یہ انگلی آنکھوں پہ اور سینے پہ لگائیں گے۔ اب اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ اس کے ترجمے میں ایک چیز آپ کو محسوس ہوگی، اس دعا کے اندر سارے الفاظ، سارے لفظ اللہ کی منت ہے، منت ہے، منت ہے۔ حضرت علی اپنے مولا سے منت کر رہے، اپنے مولا کی منت کر رہے، درخواست کر رہے، فریاد کر رہے، خوشامد کر رہے، اور اللہ کو کن کن لفظوں سے یاد کر کر کے منا رہے، کن کن لفظوں سے یاد کر کر کے یہ سبق ہے حضرت علی کا کہ لوگوں، زندگی میں جب بھی کوئی غموں کی بارش ہے، مشکلیں اور پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، پھر ایک در دیا جاتا ہوں، وہ در ہے اللہ کا، اور اس در کو نہ چھوڑنا۔ یہ میری دعا کا ایک ایک لفظ اس در کو بتا رہا ہے، اس گھر کو بتا رہا ہے، اس منزل کو بتا رہا ہے، اس راستے کو بتا رہا ہے، اس روشنی کو بتا رہا ہے، اور اسی ایک کنارے کو بتا رہا ہے۔ ایک کنارہ ہے۔ توجہ سے، غم سے آج ہماری دعا، اور پھر اس دعا کا جو اختتامی جو ہے، اس دعا کا جو الوداعی نظام ہے، اس دعا کا الوداعی نظام، اس کو ذرا توجہ کریں۔ 9 محرم کو اس کی دعا ہوگی الوداعی، اور دل کھول کر لنگر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، گھر بھی جا کے اس کو سنا کریں، پڑھا کریں، اس پہ توجہ کیا کریں، اس کو سنا کریں، پڑھا کریں، اس کو توجہ کیا کریں۔ دعا سے پہلے ایک بات عرض کروں گا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی جسمانی ٹوٹکا بھی بتا دوں۔ فالسے آئے ہیں، فالسوں کو ضائع نہ کر بیٹھنا، اور اب سستے بھی ہو گئے ہیں، اور میرے نہیں لگایا، میں نے باہر کے اپنے بیچنا ہوں۔ پیر صاحب، آپ ایمانداری کے بعد دکانداری پہ آ گئے ہیں۔ پہلے ایمانداری تھی پیر صاحب کی، اب دکانداری پہ آ گئے ہیں۔ باہر فالسے والے کو کھڑا کیا ہے، میں اعلان کروں گا تو فالسے بیچ دینا، آدھے تیرے آدھے میرے، کوئی باہر نہیں ہے۔ میری کوشش ہے کہ فطری چیزیں استعمال کریں، فطری چیزیں۔ مجھے آئندہ جمعرات بتائیے گا، میں آپ کو فالسوں کے حیرت انگیز فائدے بتاؤں گا، اور کچھ ترکیبیں بھی بتاؤں گا، اور یہ انداز بھی بتاؤں گا کہ آپ فالسوں کو گرائنڈ کر کے فریج میں ڈبے بھر کے یا شاپر بھر کے رکھ لیں۔ یوں نکالا، تھوڑا سا گرائنڈ کیا، اور اس کے بعد اس کی شیک بنائی اور چھانا، اور لاجواب، بہت کمال چیز ہے۔ جو اس وقت دل کے دورے ہیں، اور اس وقت ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن ہے، اس کی وجہ فالسے سے دوری ہے۔ دل کے دورے، ہاتھ پاؤں کی جلن، پیشاب کی جلن، اور کچھ نسوانی مردانہ امراض، اور بہت سے ایسے مسائل، اس کی وجہ فالسے سے دوری ہے۔ ہم فالسے کو چھوڑ چکے ہیں۔ فالسے سے دوستی کریں، فالسے کو ہنڈیا میں پکائیں، فالسے کو ایسے کھائیں بطور سلاد، فالسے کو سلاد میں ملا کے کھائیں، فالسے کی مختلف شکلیں بنائیں۔ میں نے بخارا، تاشقند، سمرقند، ترمز، خوارزم میں دیکھا، وہ بینگن کو کوئی 60-70 سے زیادہ طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ آخر کار میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے باقلا جان۔ تو 60-70 طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ فالسے سے آپ بھی دوستی کریں اور اس کو استعمال کریں۔ آئیں پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے، درد کی کیفیت سے، اور یہ درود شفا ہے۔ اتنا بڑا مجمع جس درود شفا کو روحانی جسمانی بیماریوں کی نیت سے پڑھے گا، اللہ پاک صحت کاملہ، شفا کاملہ عطا کرے گا۔ اللہ روحانی روگ بھی ختم کرے گا، اللہ جسمانی روگ بھی ختم کرے گا، اللہ اولاد کے، ماں کے، باپ کے، گھر کے بیماریاں، تکلیفیں اللہ ختم کرے گا۔ یہ وہ طاقتور ترین درود پاک ہے جو مجمع در سے پڑھے گا، اللہ صحت، شفا، عافیت عطا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ آمین۔
یہ درود پاک اب بیٹھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا سنیں گے اور درود پاک پڑھ لیا ہے اور اس دعا کو غور سے دیکھیں گے اور توجہ سے لفظوں پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس عظیم ہستی نے اپنے رب کو کیسے منایا۔ آنکھوں پہ انگلی پھیر دیں، دل پہ پھیر دیں، سبحان اللہ، کیا اعلان، کیا برکتیں، کیا آوازیں، کیا ان کے اندر سوز، کیا درد، کیا خیریں اور کیا برکتیں۔ اللہ میں اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ دیکھیں اصل چیز ہے قدردانی۔ لڈو والا عمل ہو رہا نا، جو قدردانی کر رہا وہ مرادیں پا رہا۔ تسبیح خانے میں لوگ 12 لڈو مرادوں کے لاتے ہیں، ایک خود لیتے ہیں، 11 رکھ کے جاتے ہیں۔ جو لیتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ میری مراد پوری ہو، میں بھی رکھوں گا۔ یقین سے ہو رہا اور برکت کے سے ہو رہا اور بہت فیض مل رہا۔ دریائے نیل کا نقش ہے یقین کی دنیا سے جو چل رہا، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں برکتوں کے، دولت کے نیل دریا بہہ گئے ہیں۔ دریائے نیل کا نقش ہے۔ اور ابھی جو جون کے مہینے میں جو 12 نقش سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ابکری میں یہ بہت زبردست نقش ہیں۔ ہر وہ نقش جو 3 مہینے کے بعد آتا تھا، اب یہ سارے 12 نقش جون کے مہینے میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس مہینے کا رسالہ پھیلانا، پڑھنا اور اس کو گفٹ دینا اور بہت زیادہ پھیلانا، اس میں بڑی طاقتور نقش ہیں، بہت طاقتور نقش ہیں۔ لاکھوں نے آزمایا، اگر میں لاکھوں کہہ رہا ہوں تو مبالغہ نہیں، لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے آزمایا اور یہ سارے نقش جون کے مہینے میں جمع ہو رہے ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ یہ ایک فیض ہے۔ اس طرح 22 جمادی الثانی کا ہر مہینے کی 22 تاریخ کا نقش ہے، لکھا، پانی میں گھولا، آٹے میں گوندا، جانوروں پرندوں کو ڈال دیا، یوں جانور اور پرندے کھاتے ہیں، بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ وہ تحفے ہیں، یہ وہ موتی ہیں جو مخلوق خدا کو فیض، برکتیں مل رہی ہیں۔ اہل البیت کی زندگی، آل رسول کی زندگیوں میں یہ نعمتیں تھیں، انہیں یقین کی دنیا ملی تھی۔ انہوں نے یہ ہمیں وظیفے دیے، یہ لفظ دیے، یہ زندگی کے سوز اور گداز کے لمحے دیے۔ یقین کی دنیا میں آپ یقین والے بیٹھے ہیں سارے، اور انشاءاللہ یقین والا پاتا ہے اور یقین کو ملتا ہے۔ اس لیے اکثر عرض کرتا ہوں کبھی اکیلے نہ آیا کریں، پورا ہفتہ محنت کیا کریں، لوگوں کو لایا کریں۔ مقصد کوئی مجمع اکٹھا کرنا نہیں ہے، اصل تو کسی کے کان میں خیر پڑ جائے، کسی کا مشکل ٹل جائے، کسی کی مصیبت دور ہو جائے، کسی کی ناکامی دور ہو جائے اور کسی کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اصل تو یہی حالات بہتر ہو جائے، اصل یہی۔ جتنا بھی اس پہ ہماری کوشش اور محنت ہوگی، اللہ پاک پہلے ہمیں نفع عطا فرمائیں گے اور پہلے ہمیں فائدہ عطا فرمائیں گے اور بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔